اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم۔ قرآنک انفارمیشن کے اس پلیٹ فارم سے میں ہوں صبا جنید۔ میرا تعلق ٹیچنگ کے شعبے سے ہے اور میں ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اسلامیت کی بک جو کہ کراچی بورڈ سے تعلق رکھتی ہے اس سال یعنی کہ ایئر 2021 میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کتاب میں آپ کے لیے 20 آیات دی گئی ہیں جو کہ مختلف صورتوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابھی تک ہم چند آیات کی تشریح بیان کر چکے ہیں اور اگلی آیت کی تشریح بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات میں مینشن کرتی جاؤں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا الہامی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الہامی کلام کو سمجھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ بڑے بڑے مفکر اور مفسر اپنی تفاسیر میں یہ بات ضرور بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کا سمجھنا اور یہ کہنا کہ ہم نے پورا قرآن پاک سمجھ لیا ہے، یہ سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے۔ یعنی کہ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق ہی قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا۔ تو چلیے ہم بھی اپنی فہم اور استطاعت کے مطابق قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کوشش کو ہمارے لیے مشعل راہ اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی آیت کی تشریح کی طرف۔ جی ویورز، پیش نظر آیت قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 5 ہے، اور یہ ہماری کتاب کی بھی آیت نمبر 5 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یعنی کہ تم حوالے نہ کرو نہ سمجھو کہ اموالکم التی، ان کا مال جعل اللہ لکم، جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نگہبان بنایا ہے، قیام وارزقوہم فیہا واکسوہم، اور انہیں کھلاتے اور پلاتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے کہو معقول بات۔ یعنی کہ اس آیت میں بات ہو رہی ہے ان یتیم بچوں کی جن کے والدین بہت سارا پیسہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ وفات پا جاتے ہیں، اور وہ بچے بے سہارا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں ایسے بچوں کا ایک کفیل بنا دیا جاتا ہے جو ان بچوں کو کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے۔ اگر وہ کفیل مالدار ہے تو اس پر فرض ہے کہ اپنے مال میں سے ان یتیم بچوں کو کھلائے اور پلائے، لیکن اگر وہ کفیل اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کے لیے معقول انتظام کر سکے، کھانے پینے کا، رہائش کا، ان کی پڑھائی کا، تو پھر وہ کفیل جو ہے وہ ان بچوں کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے ان بچوں پر۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اگر بچے جوان ہو جائیں اور اس کے باوجود وہ کم عقل ہوں، یعنی کہ جو ان کا ولی بنایا گیا تھا اسے اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں یہ بچے اپنا مال خراب نہ کر دیں، یعنی کہ اس مال کو ضائع کر دیں، تو ایسے میں اس کفیل کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بچوں کے حوالے ان کا مال نہ کرے، بلکہ جیسے وہ ان کے بچپن میں سنبھال رہا تھا مال کو، ان کی جوانی میں بھی سنبھالے
اور معقول طریقے سے بچوں کو سمجھائے اور ان پر ظاہر نہ ہونے دے کہ ان کی کم فہمی کی وجہ سے مال ابھی تک ان کے سپرد نہیں کیا گیا۔ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہیلا بہانہ بنا کر بچوں سے اچھے تعلقات بنائے رکھے تاکہ بچوں کی دل آزاری نہ ہو اور وہ نہ ہی اس سے بدظن ہوں بلکہ بہتر طریقے سے اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی کفیل کو یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ وہ بچوں کی کفالت میں کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی نہ کرے، ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، تعلیم و تربیت کا پراپر انتظام کرتا رہے، اور وقت آنے پر جب وہ یہ سمجھے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ اپنا مال خود سنبھال سکتے ہیں تو پھر ان کو مال دینے یعنی ان کے سپرد کرنے میں ذرا بھی ٹائم نہ لگائے اور کسی قسم کی کوئی بات اپنے دل اور دماغ میں نہ پالے جو کہ اس کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ بنے۔ الحمدللہ، سورہ نساء آیت نمبر 5 کی تشریح ہم نے مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اگر اس تشریح میں ہم سے کسی قسم کی کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بھول چوک کو معاف فرمائے، اور اس تشریح کا کرنا، اس آیت کا پڑھنا اور اس کو دیکھنے سے ہمیں جو نیکیاں مل رہی ہیں اس نیکیوں کو ہمارے نامہ اعمال میں جمع فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔